بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو اپنا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارے منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی بنی اسرائیل کے کہ تم 2 مرتبہ شرارت کرو گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے شرارت کیا، توبہ کی، معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان پر رحم کیا، ان کو فلسطین میں بیت المقدس کے پاس آباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے خوب نوازا، ان کی خوب مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم، پھر یہ اپنی شرارت پر جو ہے اتر آئی تھی۔ جو دوسری مرتبہ جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ شرارت کرو گے، تو پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پھر شرارت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تباہی بربادی ان کے لیے مقدر فرما دی۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو بعد میں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے تھے، نبی و رسول بنا کر مبعوث ہوئے تھے۔ ہوا یوں کہ جب انہوں نے شہید کر دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، قربان گاہ پہ جہاں انہوں نے شہید کیا تھا، جب سے حضرت کو شہید کیا خون اس قربان گاہ پہ جوش مارتا تھا، جوش مارتا تھا۔ ایک مرتبہ فارس کے ایک بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ جب میں بنی اسرائیل پر قابو پاؤں گا تو ان کے لوگوں کو میں ایسے قتل کروں گا، ایسے قتل کروں گا کہ خون کی نہر جاری ہو جائیں گی، ایسے میں ان کو قتل کروں گا۔ اس نے جو ہے اپنے ایک بہادر جرنیل کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جو ہے حملہ کیا، لیکن فصیل پہ باہر یہ بنی اسرائیل جہاں آباد تھے فصیل پر شہر کے جرنیل سے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں بنی اسرائیل پر قابو پاؤں گا نہر کی طرح ان کا خون بہاؤں گا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب میں ان پہ قابو پا جاؤں تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا۔ وہ بادشاہ شہر میں گیا، قابو پا گیا، سب اس کے سامنے حاضر ہے۔ قربان گاہ کے پاس دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ خون ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، جوش مار رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ خون ایسا کیوں جوش مار رہا ہے؟
تو بنی اسرائیلیوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری قربانیوں کا خون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم نے جھوٹ کہا ہے، تمہاری اس بات میں سچائی نہیں ہے، تم سچ بتاؤ۔ کہنے لگے نہیں یہی معاملہ ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے لیڈروں کو، تمہارے مردوں کو، تمہاری عورتوں کو قتل کروں گا۔ اس نے قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ 70,000 کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر پوچھا بتاؤ، سچ بتاؤ یہ کس کا خون ہے، کیوں ایسے جوش مار رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی، ہم نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ہم کو برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی دعوت دیتے تھے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے مزاج کے خلاف کام کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ انہوں نے ہم کو چیتایا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ملک فارس کے بادشاہ کو تم پہ مسلط کر دے گا اور تمہیں تخت و تاراج کر کے رکھ دے گا۔ پھر بھی ہم نے ان کی ایک بات نہیں مانی اور ان کو ہم نے شہید کر دیا۔ تو جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ دیکھو انہوں نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو گئی، آج ابھی تمہارے 70,000 لوگ مار دیے گئے ہیں۔ پھر بادشاہ سربسجود ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے التجا کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا تھا اور جو ہمارے اور آپ اور اللہ کے درمیان بات تھی وہ پوری ہو گئی کہ آپ نے کہا تھا 70,000 لوگ تمہارے مارے جائیں گے، ملک فارس کا بادشاہ تم پہ مسلط ہوگا، وہ ہو گیا، لہٰذا آپ ان رحم فرمائیے، اپنے اس معمول کو ختم فرمائیے، جو آپ کا خون جوش مار رہا ہے اس کو ختم کر دیجئے، اس کو بند کر دیجئے، نہیں تو میں بنی اسرائیل کے ایک ایک بچے تک کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ کا درخواست کرنا تھا کہ جوش مارتا ہوا خون جو ہے وہ دب گیا، بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ واپس ہوا، جنرل کو حکم دیا کہ ان کا خون اتنا بہاؤ کہ ندیاں اور نہریں جاری ہے، یہ میں نے قسم کھائی تھی تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ جنرل ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ تمہارا خون بہایا جائے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم کرنا چاہو ویسا کرو، ہم نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے۔ لیکن جرنیل ذرا رحم دل تھا، کہنے لگا ہیلا کرتے ہیں، تمہارے جانوروں سب کو ایک ساتھ جمع کرو، سب کو ایک ساتھ جانوروں کو جمع کیا، انسانوں کو بنی اسرائیلیوں کو مارنے کے بجائے ان کے جانوروں کو اس نے مار دیا، خون کی ندیاں جاری ہو گئی۔ ادھر بادشاہ نے دیکھا کہ خون کی ندیاں جاری ہے تو کہنے لگا میری قسم جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح سے بادشاہ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور ان کی جانیں بھی جو ہے بچ گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کے قتل کو روک دیا جائے۔ تو اس طرح جب انہوں نے دوسری مرتبہ اللہ کی وعدے کی خلاف ورزی کی، نبی کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس طرح کا عذاب نازل فرمایا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارے منہ بگاڑیں گے مانی عذاب جب آتا ہے، جب انسان پہ مشکل پریشانی آتی ہے انسان کا منہ بگڑ جاتا ہے، اس کی پریشانی اس کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد میں داخل ہوئے جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں گے تباہ کر کے برباد کر دیں گے، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، جو اس کی بارگاہ میں عاجز انکساری کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے اگر تم رحم کی بھیک مانگ کر میری بارگاہ میں آؤ گے میں تم پر رحم کروں گا، لیکن اور اگر تم پھر شرارت کرو تو پھر ہمارا عذاب پھر تیار ہے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ جہنم کس کے لیے بنائی؟ تمہارے جیسے سرکشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ نہیں مانو گے
تو پھر وہی تم کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔